نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله المولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ مخدوم و رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اپنے قانون اور اصول کے مطابق ساری کائنات کے مرکز عقیدت اور رسول جو سبز السلام کا مرشد اعظم، مظلوموں کا چارہ ہے، رات جس کے آستانہ عالیہ کی حبشی کنیز ہے اور دن جس کے در و دیوار کا دم غلام ہے، اور رسول جو ہاشمی ہے، مطلبی ہے، قرشی ہے. ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی بارگاہ میں بڑی محبتوں کے ساتھ درود پاک پیش فرما دیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ رمضان کا یہ دوسرا جمعہ ہے. اللہ اس کی برکتیں، رحمتیں تمام سنی مسلمان مرحومین اور زندہ سب کو عطا فرمائے. جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے، بس ہم اپنے مقررہ وقت پر بات کو مکمل کر دیں گے. آج ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے. خالق ارض و سماوات یہ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری بارگاہ میں تم دو. انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نعمتیں اتاری.
اگر وہ غور و فکر کرے تو اس کی زندگی تمام ہو جائے گی، مگر اللہ کی نعمتوں کو وہ شمار نہ کر پائے گا۔ بے شمار نعمتیں، اللہ نے انسان کے آنے سے پہلے ہی اس کے سارے انتظامات کو فرش زمین پر بھیج دیا۔ شروع زندگی کا آپ مطالعہ کریں، ابھی جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام آئے نہیں ہے، نہ انسان ہے نہ انسان کا وجود، مگر اللہ نے ان کے آنے سے پہلے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ سارے انسانوں کو جو اللہ نے پیدا کیا، ان کے وجود سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضرورتوں کو زمین پر بھیج دیا۔ بندہ جب زمین پر اترے گا تو اسے کیا کیا ضرورتیں ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کا انتظام فرما دیا۔ دیکھیے انسان نہیں آیا مگر اللہ نے پہلے زمین بنائی، زمین سے سبزہ نکالا، پانی کا انتظام، یہ ساری چیزیں انسان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی، تاکہ حضرت انسان کو آنے کے بعد تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں تک کہ زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، انسان دن بدن وقت گزارتے ہوئے آگے بڑھا، اس کی ضرورتوں میں ضرورتیں اور بڑھ گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے وہ عطا کیا جو اس زمانے میں ضرورتیں تھیں۔ ہمارے بوڑھے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، پہلے ایک آنے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی تھیں۔ بس صحیح ہے کہ 5 روپیے میں صبح سے شام تک کا کھانا آتا، تو ضرورتیں کم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام بھی ایسا کیا، مگر آج ضرورتیں بڑھ گئی، تو حال یہ ہے کہ انہی انسانوں کو رب تبارک و تعالیٰ ایک ہی دن میں کہیں 5,000 دے رہا ہے، کہیں اللہ 10,000 دے رہا ہے، اور کہیں کو تو 50,000 دے رہا ہے۔ جیسی ضرورتیں ویسا اللہ نے نظام بنایا، اور جب اللہ نے دے دیا تو اب اس نے حکم دے دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے اس کی بارگاہ میں تم بھی دو۔ لے کر بیٹھ نہ جاؤ کہ آج 5,000 آئے، کل 10,000 آئے، پرسوں 20,000 آئے، الماری بھر گئی، تجوری میں سامان رکھا ہوا ہے۔ اے پیارے، ایک حدیث پاک میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اے امیروں، تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں، تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ آج مجھے بتائے کتنے امیر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال سے غریبوں کے لیے کچھ نکالا؟ ان امیروں کے لیے، عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں، راج میں خرافات کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، مگر کسی غریب کی بچی جو جوان بیٹھی ہے، اس امید پر کہ کوئی ذریعہ بنے گا اور اس کا نکاح ہوگا، مگر امیر زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اپنا نہیں دینا، جو میں نے دیا ہے اس میں سے دو۔ کیا کہہ رہا ہو؟ جو میں نے دیا ہے اس میں سے عطا کرو۔
انسان اللہ کا لے کر بیٹھ گیا، مگر جب اس نے حکم دیا تو اب دینے کو تیار نہیں، یہ تو امانت میں خیانت ہے، اسی کا دیا ہوا مگر اب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ پیارو، رب تبارک و تعالی کبھی کبھی بندے کو دے کر آزماتا ہے، کبھی نہ دے کر آزماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کیا ہم اس واقعے کو فراموش کر دیں گے کہ 3 بندوں کا اللہ نے امتحان لیا تھا؟ پورا واقعہ نہ بتاؤں گا، کوڑی، گنجا اور تیسرا میں بھول رہا ہوں، کوڑی، گنجا اور اندھا، 3 لوگوں کا اللہ نے امتحان لیا تھا، اور امتحان بھی ایسا تھا کہ یہ لوگ بار بار اللہ کی بارگاہ میں فریادی بنتے تھے۔ کوڑی اپنے گور سے پناہ مانگتا تھا، اللہ اس عیب کو چھپا دے۔ گنجا اپنے گنجے پن سے پناہ مانگتا تھا، مولا میری جلد میں خوبصورت بال دے دے تاکہ زمانہ مجھے گنجا نہ کرے۔ اور اندھا آنکھوں کی دعا کرتا تھا، مولا میں دنیا دیکھوں تمہیں بنائی کیسے تاکہ لوگ مجھے اندھا نہ کہے، مجھے بینا کر لے۔ ہر ایک اپنی اپنی فریاد لے کر بارگاہ عزتی میں کھڑے ہیں۔ مولا فرشتے کے ذریعہ ان تک پیغام پہنچاتا ہے۔ ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا اور حکم بھی دے دیا کہ یہ جو چاہتے ہیں وہ دے دو۔ بس میں مختصر بتا رہا ہوں، یہ جو چاہتے ہیں انہیں دے دو۔ تینوں کو اپنی اپنی پسند کی چیزیں دے دی گئی۔ اندھے کو آنکھ، کوڑی کو اچھی جلد اور گنجے کو اچھے بال۔ اللہ نے تینوں ہی کو نعمتیں عطا کر۔ وقت گزرتا گیا بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ساتھ دوسری نعمتیں بھی دی۔ وہ یہ تھی، کسی کو گابن اونٹنی دی، کسی کو گابن بکری دی، کسی کو کچھ دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام بھی دے دیا کہ جاؤ اپنا گزر اوقات کرو تاکہ تم کسی کے محتاج نہ ہو۔ اور آنے والے فرشتے نے اللہ کے حکم سے دعا بھی کر دی، مولا اس کی اس نعمتوں میں برکتیں عطا فرما۔ اونٹنیوں میں اونٹنیاں بڑھتی چلی گئی، گائے میں گائے بڑھتی چلی گئی، بکری میں بکریاں بڑھتی چلی گئی، تینوں امیر زادے ہو گئے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے، تو جو جیسا ہے وہی بہتر ہے۔ یاد رکھیے، کبھی کوئی غریب اپنے اوپر تانا زنی خود پر نہ کرے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس یہ ہوتا تو یہ کرتا۔ سب باتیں ہیں، تیرے پاس بھی آئے گا تو بھی اللہ کو بھول جائے گا۔ جیسا ہے ویسے ہی رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہت ساروں کو دیکھا ہے جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے، ان کے پاس آٹو میں بیٹھنے کے لیے بھی کرائے نہ ہوتے تھے، مگر آج وہ بڑی بڑی کاروں میں گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے خدا کو یاد کیا تھا، مولا نے دیا، مگر آج جب لے کر بیٹھ گئے رب کو بھلا دیا۔ یاد رکھنا پیارو، مولا کی ذات ایسی ہے کہ اس کے پاس ہر بندے کا لکھا ہوا موجود ہے کہ میں نے کس کو کتنا دیا، مجھے کس سے کتنا لینا ہے۔ اللہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے، نہ دے کر بھی لیتا ہے۔ تینوں کو دے دیا، مالدار ہو گئے۔ ایک دن پھر اللہ نے فرشتے کو بلایا، انسانی شکل میں چلا جائے، فقیر لباس پہن لے اور جا کر تینوں سے یکی بعد دیگر سوال کر کہ اللہ کے نام پر دے۔ فرشتہ آیا، کبھی کوڑی کے پاس، کبھی گنجے کے پاس،
کبھی اندھے کے پاس. المختصر جب وہ کوڑی کے پاس گیا کہا اللہ کے نام پر دے دیں. کہا آگے بڑھ, میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں بھی حساب کروں تجھے دوں. کہا میں تجھے جانتا ہوں, کیا تو کوڑی نہ تھا؟ اللہ نے تجھے نہیں جاتا کی, خوبصورت چہرہ دیا. ہمیں تو خاندانی پہلے سے ایسا ہے, ہمارے خاندان میں کسی کو کوڑ نہیں ہے, یہ تو خاندانی جلد ہے بابا. کہا ٹھیک ہے, اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسے پہلا تھا. یہ فرشتہ کہہ کر نکل گیا, گنجے کے پاس آیا, پھر سوال کیا, اس نے بھی یہی جواب دیا. فرشتے نے پھر کہا اگر تو جھوٹا ہے تو پہلے کی طرح ہو جائے. اندھے کے پاس گیا, جیسے ہی پہنچا پھر سوال کیا اللہ کے نام پر دیکھو. اندھے نے کیا کیا؟ جو تھا سب دیا, جو تھا سب دیا. کہا پہلے تو اندھا تھا. کہا یقیناً میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی. اس نے اللہ کا شکر کیا. قرآن میں رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر تو کر کے دیکھو, میں تمہیں اور عطا کروں گا. نابینا نے اپنی بینائی پر شکر کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی مال میں برکتیں بھی عطا فرمائی, اور مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا. فرشتہ اصل صورت میں آ گیا, کہنے لگا تینوں کا امتحان تھا, تیرے دو ساتھی ناکام ہوئے تو کامیاب ہوا. پیارو اسی کو بتانا مقصود ہے کہ رب تعالیٰ کبھی تو دے کر آزمائش میں ڈال دیتا ہے, کبھی نہ دے کر آزمائش میں ڈالتا ہے. تو بندہ کرے کیا؟ وہی کرے جو خدا کہہ رہا ہے, ان اللہ مع الصابرین. تو صبر کر, وہ خدا جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, وہ خدا جس نے پہاڑوں کو بلندی دی, وہ خدا جس نے ہواؤں کو چلایا, کہکشاں جس کی پیداوار ہے, وہ خدا جس نے رات کا اندھیرا تو دن کا اجالا بنایا, وہ خدا کہہ رہا ہے مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس میں تلاش کرو جس بندے میں صبر ہے. جہاں صبر ہوگا وہاں میں تمہیں نظر آؤں گا, وہاں خدا کا جلوہ نظر آئے گا. تو ہم اس وقت صبر کریں. بہرحال اللہ نے اگر دیا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں خرچ کریں, دیں گے نا انشاءاللہ. یہ سب دیا ہوا اسی کا ہے. اور یاد رکھنا, دینے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے, بڑھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. تم اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک دو گے, حدیث میں بھی ہے, حضور فرماتے ایک دو گے اللہ 10 عطا فرمائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. مگر آج کل ہمارے لوگوں کا حال کیا معلوم ہے؟ کسی غلط جگہوں پر دینا ہو نا تو ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ, بلکہ نہیں ہوگی تو ادھر مانگ کے لائے گی, یا تو اپنی زمین بیچ کر کام کریں گے. اور راہ خدا میں دینے کی بات ہے. اللہ, ان کی نامی تو وہاں یاد آ جاتی ہے جب یہ لوگ نکاح میں امام کو 1100 دیتے ہیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں ہم لوگ؟ نکاح پڑھا پوچھا امام صاحب کتنا پڑھا؟ 1100. وہ بتا رہے یار, پھر اونچو نہیں تھا. ہم بیٹھ والوں کو کتنا دیتا ہے, ڈیزے والوں کو کتنا دیتا ہے. اب تو بچی بھی تیار ہوتی ہے تو 30,000 سے کم میں تیار نہیں ہوتی ہے. صرف قبول ہے کرنے کے لیے 30,000 ڈال دیا. شام کو اچھی ہوئی, صبح دیکھا تو پتا چلا یہ نگینہ ہی کچھ الگ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ مسلمان اللہ کی رحمت, ہمیں جب اللہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم دو, مگر اس میں سے جو میں نے دیا ہے وہ اپنے دیے میں سے تم سے مانگ رہا ہے. اچھا ایک چیز اور دیکھیے, وہ مانگ بھی رہا ہے تو ہمارے لیے مانگ رہا ہے کہ میں اگر اللہ کی بارگاہ میں
دوں گا تو وہی خدا اس دینے پر پھر باقی نہ رکھے گا، اسے ثواب کی شکل میں قیامت میں مجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ تو وہ مہربان ہے، مگر آپ مسلمانوں کی کیپیسٹی 500 سے زیادہ دینے کی، بڑے سے بڑا ہو نا 500، اور پھر حال یہ ایسی ہے کہ بسم اللہ کے 2 بندے پہنچے، کبھی یہ گھر کبھی وہ گھر، بکس ہے، پین ہے، تراوی کا کتنا 500 روپیہ، بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بات تو کبھی کسی نے لکھا دیا 5 دن تک نہیں دیا، یہ 500 کی کیپیسٹی وہ دینے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں نے تو پہلے سے کیا رکھا ہے، چلا آون اس لگے جو گھر ہے نہ ٹھیک، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ نہ تم تمہارے لیے دے رہے ہو، باپو کے لیے نہیں، اللہ تمہیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ کیا ضرورت تھی اس کمیٹی کو کہ باہر سے خطاب لا کر تمہیں قرآن سناتے؟ کیا ضرورت تھی انہیں کہ بسم اللہ مسجد میں قرآن کی تلاوت گونجتی؟ یہ سب تمہارے ہی لیے ہو رہا ہے، اس لیے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، طارق شاہد ہے، وہاں آسمان سے اللہ کے فرشتے نزول کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے آتے ہیں اور باقاعدہ قرآن سن کر جاتے ہیں۔ یہ تو فرشتوں کو بلا رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے تمہارے دلوں کو نرم کر رہے ہیں، مگر ہم انہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ مدرسہ جہاں ہماری ضرورتیں ہیں وہاں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو انشاءاللہ دیں گے نا؟ اچھا میں کوئی چندہ نہیں کرتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے آپ وہاں دیکھیں، سمجھ رہے کہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کا، ہر ایک انسان کا ایک بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ آخری بات بتا رہا ہوں، بھروسہ کیا ہونا چاہیے؟ بھروسہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب مجھے پیدا کیا ہے تو وہ کسی کا مجھے محتاج واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ ہی ہے جو بے حساب رزق دینے والا ہے۔ ارے اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ کفن چور کو بھی روزی دے رہا ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ حرام کھاتا ہے پھر بھی اسے روزی دے رہا ہے۔ کم از کم ہم اس سے تو اچھے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں نہ دے گا؟ ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ کے دیے ہوئے سے ہمیں دینا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دیتے چلے جائیں، مولا آپ کو دیتا چلا جائے گا۔ وقت اتنا نہیں ہے، ابھی تو بہت ساری باتیں زکوٰۃ پر باقی ہیں، مگر میں بولا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی مجھے 1-2 منٹ ہمارے قرآن سنانے والے حافظ عمران صاحب کو دینا ہے، اور 2-5 منٹ ہمارے حافظ طاہر صاحب کو دینا ہے، جن کا ادارہ ہمارے گوروا میں ہے۔ بہت ساری بچیاں فارغ ہوئی، آپ نے دیکھا کہ نہیں گئے تھے نا، کہ کوئی نہیں گیا؟ کارنامہ آپ کے سامنے، آپ وہاں جا کر کے اس کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی خدمت کیا ہے، پڑھاتے کیسے ہیں، سارا انتظام ہے۔ تو انشاءاللہ 2-5 منٹ ان کا حق میں دوں گا۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ ہم لوگ صحیح طریقے سے نکالتے ہی نہیں۔ میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے تو میرا علم کیا ہے؟ میرا علم، میرا دماغ دل یہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ ہے نا، 5,000 روپے زکوٰۃ آپ یہ دے سکتے ہیں کیسے؟ یہ دل دماغ کہہ رہا ہے، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے 5 لاکھ کی زکوٰۃ 5,000 میں ختم کر دی۔ شریعت میں باقاعدہ نصاب بتایا گیا ہے، ایک مقدار بتائی گئی ہے کہ تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو تو زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ سب بولو، 2500، 2500، 1 لاکھ۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر تمہارے پاس 5 لاکھ ہے تو زکوٰۃ کتنی ہوئی؟ سارے 12,000۔ تو سیرے سے قاعدے کے ساتھ اگر تم زکوٰۃ نکالو گے نا تو اللہ ان سارے 12 دینے پر
تمہیں دوسرے 12 لاکھ عطا فرمائے گا، تو پھر زکات بڑھ جائے گی، یہ اللہ خود بخود انتظام فرمائے گا۔ ہم لوگ صحیح طریقے سے نکالتے ہی نہیں۔ کئی گھر ایسے ہیں کہ بندہ تو صحیح زکات نکال رہا ہے مگر اس کی بیوی جو لے کے بیٹھی اس کا کیا؟ کان کے جھومر، گلے کی شوبھا، ناک کی لٹھنی، پاؤں کی پازیب، یہ سب کیا ہے؟ سب پر زکات ہے۔ شوہر نے کہا کہ زکات دینا پڑے گا، کہ بیوی نے انکار کیا تو بیوی گناہگار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسے بھی چاہیے کہ باقاعدہ ان چیزوں کا مول تلاش کرے کہ ابھی زمانے کے اعتبار سے چل کیا رہا ہے، پھر اسی کے اعتبار سے ابھی جو روپیہ چل رہا ہے اسی کے تحت وہ بھی زکات نکالے گی، اسے بھی نکالنا ضروری ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ کسی کے پاس 2 مکان ہے، ایک نے رہ رہا ہے، دوسرا کہا آپ کو اپنے انویسٹ مارتے دیتے، چلو ٹھیک ہے 50 لاکھ کا بنگلہ ہے، ہر مہینے 5,000 اس کی آمدنی آتی ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، 5 کو 12 سے ضرب دو کتنے ہوئے؟ 5,50 ہے نا، اور اوپر کے 2 مہینے یعنی 60,000 ہوئے۔ بندے کو چاہیے کہ ان روپیوں پر زکات نکالے۔ سمجھ رہے کہ 60,000 پر بندے کی زکات ہے، ہم لوگ نکالتے کہاں؟ تم پہلے صحیح طریقے سے کام کرو، پھر رب کی رحمت کی برسات دیکھو مولا کتنا دیتا ہے۔ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اچھا دوسری ایک چیز، یہاں جتنے بیٹھے ہیں کبھی بھی کوئی بھی ماہ رمضان کا بھی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، بے جھجک مجھ سے پوچھ سکتا ہے، آج میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ ہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی ضروری نہیں کہ فی الفور مسئلہ یاد ہی ہو، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھو اور میرے ذہن میں نہ ہو، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ وقت رک جا، میں دیکھ کر بتاؤں گا، سمجھ رہے؟ مگر جواب انشاءاللہ مکمل آپ کو ملے گا۔ تو آپ قاعدے سے کام کریں، پھر دیکھیں اس قاعدے کا اللہ کی بارگاہ سے فائدہ کیا ہے۔ دعا ہے مولا سے جو کچھ میں نے کہا پہلے اللہ مجھے اور بعد میں تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کے لیے جو بسم اللہ سوسائٹی اور اگل بگل کی سوسائٹیوں میں یہاں کی کمیٹی کے کچھ بچے اور کچھ ممبران جو جاتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہدیہ رکھا گیا ہے وہ گھر بھی 500 روپیہ رکھا گیا۔ کتنا؟ 500 روپیہ۔ اب آج انشاءاللہ کمیٹی کے لوگ اور جوان لوگ مغرب کے بعد تمہارے گھروں پر آئے گا، تو برائے مہربانی مجھے دھکا دھکی نہ کروائے کہ آج نہیں کل آنا، کل نہیں پرسوں آنا، اگر یہ نہیں وہ نہیں، دیکھیے وہی بات ہو رہی ہے نا۔ تو ہو سکے تو ایک ہی وقت جیسے آئے انہوں نے سوال کیا فوراً دے دو، اللہ تمہارے اس دینے کو فوراً قبول بھی فرما دے، تو انشاءاللہ یہ عمل کریں۔ ہاں کبھی میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس سہولت نہ ہو، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ کل دے دوں گا، آپ نہ آنا میں خود آؤں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے انہیں دھکا دھکی نہ کریں اور باقاعدہ انہیں دے اور انہیں شکریہ کا موقع بھی عطا کریں۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ بسم اللہ مسجد کی کمیٹی، ان کا کوئی اس میں چارج نہیں ہے، یہ لوگ کچھ لیتے بھی نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں ہر سال یہ لوگ قربانی کرتے ہیں حصہ وائز، اور قربانی میں جو رقم آتی ہے وہ ساری کی ساری رقم بسم اللہ مسجد میں لی جاتی ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے گھر کے لیے خدا کے گھر کے لیے سوچا ہے، تو اللہ ان کے گھر کا خود ہی انتظام کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی یہ سوچ رکھیں، انہوں نے یہ سوچا ہے اب مدرسہ ہے، استاد پڑھاتے ہیں، انہیں بھی کچھ دینا ہے، تو ہو سکے تو انہیں زکوٰۃ کے طور پر بھی مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں، یا اپنے مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے بھی کہ میری بہن مرحوم ہے میں دے رہا ہوں، آپ اسے لکھ لو مدرسے میں، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری بات، ہمارے مؤذن صاحب یہ بھی یہاں کا بہت خیال رکھتے ہیں، مدرسے کا بھی، تو کمیٹی کی طرف سے یہ بھی ایک اعلان ہے کہ ان کا بھی آپ خیال رکھیں، تو انہیں زکوٰۃ دیں، اور مزید کے لیے جو ایک رقم طے کی گئی ہے 500 روپیہ وہ بھی آپ دیں، انہیں مایوس نہ کریں۔ اور آخری اعلان یہ میری طرف سے اعلان یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ جمعہ میں آتے ہیں چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو اطراف اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے ہے کہ وہ 500 روپیہ دیتے ہیں،
اگر ان کی بھی خوشی ہے تو وہ بھی ہماری کمیٹی کو دے سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ جیب سے 500 روپے نکل جائے گی تو کم نہ ہوگی. یہ تو 500 روپے کا تو ریچارج کر دیتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں؟ ریچارج میں ختم ہو جاتا ہے. تو برائے مہربانی آپ اپنی سوچ اچھی بنائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی سوچ کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا.